اس متعلق جو سیکرٹری اطلاعات ہیں رؤوف حسن صاحب جو کہ ہمارے آج کے مہمان بھی ہیں، انہوں نے آج ان الفاظ میں اپنے اس مطالبے کو گویا دہرایا ہے خان کے بارے میں، اس لیے ان کو کسی بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیگم عیسیٰ نے خان صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب شوڈ سٹاپ کیپٹلائزنگ آن ریاست مدینہ۔ تو ان وجوہات کے اوپر خان صاحب مجبور ہوئے کہ وہ ان رائٹنگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایڈریس کریں۔ پاکستان کی عدالتیں استعمال ہو رہی ہیں، قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق اس کے دو میجر انسٹرومنٹس ہیں۔ تو سر رؤوف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب رؤوف حسن سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وسیم صاحب، سر ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ تھینک یو ویری مچ فار ٹائم، آئی ہوپ آپ کی صحت اچھی ہے۔ آلویز اے پلیزر سر، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر، پلیزر از آل مائن سر، تھینک یو سو مچ۔ سر یہ بتائیے گا ابھی کل فیصلہ آنا، یہ پوزیشن تو آپ نے لی ہے کچھ عرصے سے جس کی سے تکرار کیا، لیکن کل فیصلہ آنا اور آج آپ اس کو دہرا رہے ہیں، تو میرا فوری سوال یہ کہ کل کے فیصلے کی صحت سے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ یعنی کہ کل کا فیصلہ قابل یعنی حق میں آ گیا تو آپ مان لیں گے، نہیں آئے گا تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ قاضی فائز صاحب ہٹ جائیں۔ مجھے ذرا ابھی کسی بھی اور سوال سے پہلے کل کے فیصلے کی صحت سے متعلق بتائیے گا آپ۔ تھینک یو وسیم صاحب۔ دیکھیے کل کا فیصلہ تو جو ہونا ہے وہ تو اب ہیئرنگ ختم ہو چکی ہوئی ہے، اور اس میں تو جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ ہمیں عدالت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا پڑے گا۔ آبویسلی اگر ہمارے پاس اس کے بعد کوئی اور ہمارے پاس لیگل ریکورس ہوگا، لیگل آپشنز موجود ہوں گے، تو ہم ان سب کو ایکسرسائز کریں گے۔ لیکن یہ جو چیز ہے، اب آپ اگر اجازت دیں تو میں اس کی بات کر لوں کہ کافی دیر سے پارٹی کے اندر ایک بڑا گروئنگ اچھا سر، اس میں آپ بالکل بات کیجئے۔ پہلے میں خالی ایک ضمنی سوال کل کے فیصلے سے متعلق کر لوں کہ آپ کو انصاف کی امید ہے یا یو ہیو یور ڈاؤٹس اباؤٹ ٹماروز ڈیسیژن؟ ہمارا جی کورٹ ایز سچ اس کی کمپوزیشن سے کسی قسم کا کوئی ہمیں اختلاف نہیں ہے۔ ہم صرف چیف جسٹس صاحب کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ان سے مؤدبانہ ہم نے ریکویسٹ بارہا پہلے بھی کی ہے، اور اب ان رائٹنگ آ گئی ہے ان کے پاس کہ جی وہ برائے مہربانی جہاں خان صاحب کے کیسز ہوں اس سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ اور اس سلسلے میں ہم نے آج بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس میں بتایا بھی ہے کہ جسٹس گلزار صاحب کا تقریباً 4 سال پہلے میں نے اس کا کیس نمبر بھی بتایا ہے۔ انہوں نے 5 ایک ممبر بینچ تھا سپریم کورٹ کا جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ اس وقت جج تھے سپریم کورٹ کے، وہ خان صاحب کے متعلق جو بھی کیسز ہوں گے اس میں بینچ کے ممبر نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ جو فیصلہ ہے یہ آج بھی موجود ہے، اس کے بارے میں کوئی ریفرنس نہیں فائل کیا گیا یا کوئی اس کے اوپر اپیل نہیں کی گئی۔ کنسیکوینٹلی آج بھی وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ تمام جج صاحبان کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ وہ اس کی عزت کریں، اس کے ساتھ کمپلائی کریں، اور چیف جسٹس صاحب ان دا پروسیس اپنے آپ کو ریکوز کریں عمران خان کے کیسز سے۔ اچھا، تو سر میں چاہتا ہوں کہ آپ فائز صاحب سے متعلق بتانا چاہ رہے تھے تو آپ اسی کو بتائیے گا، اور میں اس میں ایڈ کرتے ہوئے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں بھی آپ کا ذکر ہوا، ذکر خیر کہوں میں یعنی ایرون، لیکن ذکر تو ہوا آپ کا۔ ذرا پہلے میں سلمانہ میں جاتا ہوں، پھر اس متعلق بھی کر لوں، پھر آپ سے دکھائیے گا کن الفاظ میں تذکرہ ہوا تھا۔ عبداللہ صاحب نے اپنے پہلے جواب میں کہا تھا، اور لوگ بھی تو کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف تو کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ کیا کریں؟ I think مسٹر رؤوف حسن تھے، انہوں نے کی تھی۔ کون ہے رؤوف حسن؟ I believe he belongs to PTI۔ کس کے متعلق کہے تھے؟ ایک آپ کے بارے میں تھا اور ایک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں۔ فواد حسن کے بھائی ہیں؟ I believe yes۔ اچھا، انہوں نے یہ کلمات ادا کی جب فواد حسن صاحب کو ہم نے بہت ریلیف دی تھی، ان کو اس بات سے تکلیف ہوئی کہ ان کے بھائی کو ریلیف ملی؟ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کچھ ہو سکتا ہے کہ بھائی اب میرے بھائی کو ریلیف کیوں دیتی؟ ہمیں بچپن میں ایک ہی بات سکھائی جاتی تھی، ہم شکایت اس زمانے میں ایسی گالی گلوچ تو نہیں ہوتی تھی، میں کچھ ایسا برا الفاظ استعمال کر دیا، اپنی والدہ کو کہہ دیا اس نے کہا، تو نے کہا اس کو جا کے کہہ دو جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اچھا سر، اس میں ایک تو آپ کے برادر محترم کے حوالے سے بات تھی، وہ چونکہ ذاتی معاملہ ہے تو اس میں اونلی اف یو وانٹ ٹو کامنٹ تو آپ کامنٹ کیجیے گا، میں اس پہ سوال میں نہیں کرتا۔ سوال میرا یہ ہے کہ سامنے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ لوگ بھی تنقید ان الفاظ میں کریں، دیکھیے ایک تو یہ کہ جج صاحبان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، لیٹر لکھا، اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں، تو اس سے کمپیریزن نہیں کر رہا ہے، وہ تو الگ معاملہ ہے بالکل۔ لیکن صرف تنقید کی جو بات آتی ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ بھی کچھ ججز پہ تنقید کرتے ہیں، آپ لوگ بھی تنقید کرتے ہیں، تو وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کی تنقید کس طریقے سے جائز تنقید ہے جب آپ بھی ٹیلی ویژن پر آ کر سب سے بڑے جج کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آدمی ٹاؤٹ ہے، تو پھر یہ بھی تو ایک مطلب کیا یہ توہین اور تنقید اور تحقیر نہیں ہے کیا؟ دیکھیے میری آج کی پریس کانفرنس آپ سن لیجئے، ہم نے انتہائی مؤدبانہ طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ صاحب کے کیس سے علیحدہ، آپ ساری کانفرنس سن لیجئے۔
وہ that's past history, میرا خیال ہے کہ اس کو ریک اپ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. جو چیف جسٹس صاحب نے میرے بارے میں وہاں ارشاد فرمایا تھا سر, انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میرے بھائی کو ریلیف دیا گیا ہے, تو میں نے اس کے اوپر ضرور بات کی تھی کہ ہمارا تو خیال یہ تھا کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلے کرتی ہے وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں, تو ریلیف کا عنصر تو اس میں نہیں آتا. ریلیف تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی بندہ ڈیزرو نہ کرے لیکن اس کو کوئی چیز دی جائے. تو میں نے تو اس کے اوپر سوال ضرور اٹھایا تھا بادامی صاحب, لیکن آج کی ساری پریس کانفرنس اب دیکھیے, میری پچھلی 3-4 دن پہلے کی پریس کانفرنس دیکھیے, ہم جوڈیشری کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں. وہ جو ٹاؤٹ والے الفاظ تھے اس کو کیا ہم اس طرح سم اپ کر سکتے ہیں, یو آر ناٹ پراؤڈ آف دوز ورڈز, وہ ہو گیا ہیٹ آف دی مومنٹ میں, بٹ یو آر ناٹ پراؤڈ آف گون اینڈ پاسٹ, that is I don't want to take it up again. میرا خیال ہے کہ اس کو بھول ہی جائیں تو زیادہ بہتر ہے. ہم جوڈیشری کا احترام کرتے ہیں, میرے آپ آرٹیکلس پڑھیے. ہم تو بہت خوش ہیں کہ تازہ ہواؤں کے جھونکے جو ہیں وہ جوڈیشری سے آ رہے ہیں, بیکاز میری کنوکشن ہے یہ کہ پاکستان ریاست کے ستونوں میں سے سب سے امپورٹنٹ ستون جو ہے, ایون ہیڈ آف دا لیجسلیچر, وہ ہوتا ہے جوڈیشری, وہ عدلیہ ہوتی ہے. عدلیہ اگر انصاف کرے گی تو ریاست آگے بڑھے گی میرے بھائی. ہر ریاست جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے اوپر قائم ہوتی ہے. انصاف ڈیلیور ہوگا تو ریاست ترقی کرے گی, انصاف ڈیلیور نہیں ہوگا تو ریاست ترقی نہیں کرے گی. لیجسلیچر بھی امپورٹنس میں میرے اپنی اپریزل میں وہ عدلیہ کے بعد آتا ہے. اور سر چلیں میں اس میں ضمنی سوال کر لوں, اگرچہ ماضی سے متعلق ہے, پھر ہم آگے مستقبل کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ بہرحال وہ بھی کوئی بہت احسن فیصلہ نہیں ہوا پچھلی گورنمنٹ سے جب خان صاحب وزیر اعظم تھے, کہ جب اور یہ الزام نہیں ہے چونکہ وہ خود اس کو مان چکے ہیں آن ریکارڈ, کہ اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین افراد کے کہنے پر سپریم کورٹ کے ایک جج کے خلاف ریفرنس داغ دیا. اگرچہ اس کا آپ سے بدلہ لیا جا رہا ہے تو وہ کوئی احسن بات نہیں ہے, میں اس کو نہیں جسٹیفائی کر رہا, لیکن وہ بھی کوئی احسن فیصلہ نہیں ہوا گورنمنٹ سے, اور اس طرز کی ریت کو بھی ختم ہونا چاہیے. دیکھیے بادامی صاحب, اگر آج میری آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہے تو اس کے 7 یا 8 وجوہات جس کی بیسس کے اوپر ہم نے ریکویسٹ کی ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ اپنے آپ کو ریکوز کریں, ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہم نے سائٹ کی ہے کہ چونکہ ہماری حکومت کے دور میں ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا گیا تھا جس کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا تھا, تو اس لیے وی فیل کہ شاید وہ اس کی وجہ سے ایک باعث کا شکار ہوں, اور یہ بڑا نیچرل بات ہے, یہ ہیومن ایک بات ہے. میں ان کو خصوصاً اس بات کے اوپر تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا, لیکن صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس ہمارے دور حکومت میں فائل کیا گیا تھا, اس لیے بہتر ہوگا کہ وہ عمران خان صاحب کے کیسز نہ سنیں. آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف, بادامی صاحب بہت سارے کام ایسے ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے. میں بڑی اسٹریٹ بات کرتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ بھی ان میں سے ایک ایسا کام تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اور سر کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ابھی تو ابتداً آپ نے یہ مؤدبانہ گزارش کی ہے کہ عزت مآب چیف جسٹس صاحب آپ سے متعلقہ کیسز سے علیحدہ ہو جائیں, کیا ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی ممکن ہے کہ اگر اس پہ سنوائی نہ ہو تو پھر پی ٹی آئی میں اسٹاپ اپیئرنگ بفور ہم, از دیٹ آلسو اے پاسبلٹی؟ دیکھیے یہ پاسبلٹیز میں شامل تو ہے, لیکن اس کا فیصلہ تو ہماری لیگل ٹیم اور خان صاحب کریں گے نا. خان صاحب بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے, کہ اگر ہمیں انصاف نہیں ملتا اور اگر یہ کنوکشن جو ہے مزید اسٹرینتھن ہوتی ہے تو پھر کیا ہم نے کرنا ہے, اس کا ریئیکشن کیا ہوگا, رسپانس کیا ہوگا, وہ ہماری لیگل ٹیم اور خان صاحب جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور اس کے مطابق آگے بڑھا جائے گا. اور سر لیگل ٹیم نے عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو عزت مآب جج ہیں, چیف جسٹس ہیں, ان سے متعلق ریفرنس فائل کرنے کے حوالے سے کوئی چیز طے کر لی ہے خان صاحب کی ہدایت کی روشنی میں؟ جی وہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے جی. میرا خیال ہے کہ 1 2 3 4 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا سر, اور پروسیس کو آگے بڑھایا جائے گا. یعنی اس میں یہ ازیوم کرنا ٹھیک ہوگا نا کہ چیزیں ابھی اس کی کاغذی کارروائی یا جو بھی ریکوائرمنٹ سے پوری ہو رہی ہیں, لیکن یہ معاملات ایک ریفرنس کی طرف جا رہے ہیں؟ جا سکتا ہے, میں اس کو کریکٹلی کہوں گا, جا سکتا ہے. اچھا, ابھی حتمی فیصلہ اس حوالے سے نہیں ہوا ہے جی, بس فیصلہ ہو گیا ہے, لیکن میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ یہ اس طرف جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ نے بیان دے دیا. ہم اس پہ اپنی ازمپشن آپ کے الفاظ کی روشنی میں خود کر لیتے ہیں کہ اس سے مراد کیا تھی.